بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرداران قریش اسلام کی روز افزوں ترقی سے سخت نالاں تھے۔ انہوں نے اسلام کی اشاعت روکنے کے لیے ہر ممکن اقدام کیا تھا، لیکن انہیں کوئی خاص کامیابی نظر نہ آئی تو انہوں نے سختی کے بجائے نرمی سے کام لینے کا فیصلہ کیا اور اپنے اہل عرب کے مشہور و معروف دانشور سردار عتبہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کے لیے بھیجا۔ سردار عتبہ اپنی دانشوری میں خاص مقام رکھتا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور کہا، میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم اس نئے مذہب کا پرچار اس لیے کر رہے ہو کہ شہرت اور دولت حاصل ہو جائے اور اس کارروائی سے صرف مال و دولت جمع کرنا چاہتے ہو تو ہم خود ہی تیرے پاس اتنی دولت جمع کر دیتے ہیں کہ تو مالا مال ہو جائے، اور اگر تم عزت کے بھوکے ہو تو ہم تم کو بادشاہ عرب بنا دیتے ہیں، جو چاہو سو کرنے کو تیار ہیں، مگر تم اپنا یہ طریق چھوڑ دو، اور اگر تمہارے دماغ میں کچھ خلل آ گیا ہے تو بتا دو کہ ہم تمہارا علاج کروائیں۔ رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قریشی سردار کی کم عقلی پر مسکرائے اور فرمایا، جو کچھ تم نے میری بابت کہا ہے وہ ذرا بھی صحیح نہیں۔ مجھے مال، عزت، دولت، حکومت کچھ درکار نہیں، اور نہ ہی میرے دماغ میں خلل ہے۔ میری بات سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ کی پہلی چند آیات تلاوت فرمائیں، جن میں عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت پوری شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور فصاحت و بلاغت میں بے نظیر و بے مثال ہیں۔ عتبہ ان آیات کو گردن جھکائے چپکے سے سنتا رہا اور بالآخر چپ چاپ اٹھ کر واپس چلا گیا۔ قریش کے سردار اس کے مشن کا نتیجہ معلوم کرنے کے لیے بے قرار ہوئے تھے۔ انہوں نے جاتے ہی سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ عتبہ نے صرف اتنا کہا، اے گروہ قریش، میں ایسا کلام سن کے آیا ہوں جو نہ کہانت ہے، نہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ منتر۔ تم میری بات مانو تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب آیا تو وہ تمہارا بھائی ہے، اور نتیجہ اس کے برعکس ہوا تو جان چھوٹی۔ اس پر قبائل کے سردار بہت برہم ہوئے اور کہا کہ عتبہ پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کا جادو چل گیا ہے۔ قریش کی یہ تدبیر کامیاب نہ ہوئی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ سب مل کر ابو طالب کے پاس چلیں اور اس سے کہیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو سمجھا کر رکھے۔ سرداران قریش ابو طالب کے ہاں پہنچے۔ ان میں سے ایک نے سب کی ترجمانی کی، اب تک ہم نے آپ کا بہت ادب کیا، لیکن آپ کا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، اسے سمجھا کر باز رکھیں ورنہ ہم اسے مار ڈالیں گے اور تم اکیلے ہم سب سے انتقام بھی نہیں لے سکو گے۔ یہ اہل قریش کی طرف سے کھلم کھلا دھمکی تھی۔ اس وقت تو حاکم وقت بھی قریش ہی تھے اور قاضی وقت بھی۔ ابو طالب یہ دھمکیاں مزد گفتگو سن کر اٹھے اور سردار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور اپنی پوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کریم کو اسلام کی اشاعت سے باز رہنے کی تلقین کی۔ پیارے آقا نے پوری گفتگو سنی اور مسکراتے ہوئے جواب دیا، چچا، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں تو بھی میں اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا، اور خدا کے حکم میں سے ایک حرف بھی کم و بیش نہیں کروں گا، خواہ اس کام میں میری جان بھی جاتی رہے۔ یوں سرداران قریش کا یہ حملہ بھی خالی گیا۔ دوستو، یہ وہ وقت تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی اشاعت کہ اہل قریش و کفار کی جانب سے ظلم و بربریت کا دور بھی چل رہا تھا، مگر اہل قریش نے نئی ترکیب سوچی اور نرمی سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت و دولت کا لالچ دے کر اپنا دین اسلام کی تبلیغ روک دینے کے لیے وفد بھیجے۔ مگر ان تمام اوچھے ہتھ کنڈوں کے باوجود اسلام کی سربلندی لکھتی گئی تھی۔ دوستو، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں دین اسلام